اللہ تعالیٰ نے مومن کے کلام کو یعنی بات چیت کو اور مومن کے کام کو لمحہ بلمحہ اپنی ذات کے ساتھ بھی جوڑا ہے اور اپنے نام کے ساتھ بھی جوڑا ہوا ہے۔ یہ سادہ سا جملہ ہے جو میں نے 10 سے 12 سیکنڈ میں آپ کے کانوں تک پہنچا دیا ہے۔ کبھی فارغ وقت تھوڑا سا نکال کے اس پہ سوچ لیجئے گا، پھر آپ پر اللہ تعالیٰ علم کے دروازوں کو بھی کھولے گا اور معرفت کے دروازوں کو بھی کھول دے گا۔ ہماری کوتاہیوں اور کمزوریوں میں سے ایک بہت بڑی کمزوری اور کوتاہی یہ ہو رہی ہے، اور جس روش پر ہم چل رہے ہیں ایسا لگتا ہے اللہ نہ کرے کہ ہوتی رہے گی۔ وہ کمزوری یہی ہے کہ ہم نے اپنے کلام میں سے اور ہم نے اپنے کام میں سے اللہ تعالیٰ کو نکال دیا ہوا، اللہ کی ذات کو نکال دیا ہوا۔ ہمارے کلام بھی بدل گئے اور ہمارے کام کے نظام بھی بدل گئے۔ کبھی ماؤں کو ہم سنتے تھے کہ بچے کو دودھ پلانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا نام لیتی تھی۔ مومن کی زندگی کو دیکھتے تھے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرتا دکھائی دیتا تھا کہ ہر کام کے آغاز میں اللہ کا نام لو، ہر کام کی ابتدا اللہ کے نام سے شروع کرو۔ ہمارے ہاں تو رواج اب یہ بن گیا ہے کہ ایسی گپ شپ لگتی ہے کہ کاموں کی ابتدا ہو رہی ہے اور ایک دوسرے کو گالیاں دی جا رہی ہیں، ایک دوسرے کی کوٹنگ کی جا رہی ہے، مذاق اڑایا جا رہا ہے، بے پرواہی ہے، غفلت ہے، دھیان ہی نہیں ہے کہ ہم کسی کام کا آغاز کر رہے ہیں اللہ کا نام تو لے لیں۔ آج کل خواتین اور کک کھانا پکانے والے جب کھانا پکانا سکھا رہے ہیں نا سوشل میڈیا کے اوپر، تو ساری چیزیں بتائیں گے۔ سب سے پہلے ہم نے دیچکی لینی ہے، اچھا گھی لینا ہے، اس میں یہ ڈالنا ہے، پیاز ڈالیں گے، اتنی ہلدی ڈالیں گے، اتنی مرچ ڈالیں گے، اتنا مسالہ ڈالیں گے۔ لیکن آپ میں سے کوئی ایک آدمی بتا دے کہ کسی کھانا پکانے والی نے یا کسی کھانا پکانے والے نے یہ کہا ہو کہ سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کا نام لیں گے، سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کا نام لیں گے۔ جس کھانے کی ابتدا ہی اللہ کے نام سے نہیں ہوگی، وہ کھانا جب بچے کھائیں گے، میں کھاؤں گا، آپ کھائیں گے، ہمارے اہل کھانا کھائیں گے، تو کیا ہمارے دل کے اندر نور آئے گا یا فطور آئے گا؟ دل کے اندر نور نہیں آ سکتا، آنکھوں میں نور نہیں آ سکتا، بدن میں سرور نہیں آ سکتا۔ پھر آئے گا تو دل کے اندر فطور آئے گا۔ وہی کھانا کھا کے جب آپ باہر نکلیں گے تو اس کے اثرات کسی اور انداز میں ظاہر ہوں گے، اور ظاہر ہوتے ہیں۔ دیکھا نہیں کس طرح دنیا بھاگ رہی ہے اور ایک دوسرے کو گھور کے کوئی راستہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک سیکنڈ رکنے کے لیے تیار نہیں ہے دوسرے مسلمان کو۔ کیوں کہ جو کچھ کھا کے ہم نکلے ہوئے نا وہ اپنا اثر دکھا رہا ہے، بغیر بسم اللہ کے پکا ہوا کھانا۔ وہ ایک لطیفہ ایک دفعہ ایک کتاب میں پڑھا یا کہیں سنا تھا کہ کوئی آدمی تھا تو وہ مال روڈ پہ نکلا، لاہور کے مال روڈ پہ نکلا، تو اس کا دل یہ کرتا تھا، اس وقت یہ چلتی تھی ڈبل ڈیکر بسیں، 2 چھتوں والی بسیں کسی زمانے میں چلتی رہی، تو اس کا دل کر رہا تھا کہ میں اس کو ٹکر مار دوں میں اس کو ٹکر مار دوں۔ تو اس نے کہا یار یہ کیسے ہوا، کیوں ہوا ایسا؟ تو اس سے پہلے وہ کسی ہوٹل سے ناشتہ کر کے آیا ہوا تھا، کباب کھائے ہوئے تھے، تو ہوٹل والے سے جا کے پوچھا کہ بھائی یہ کباب کس کے پکائے ہوئے تھے؟
اس نے کہا یہ سنڈے کے گوشت کے پکائے ہوئے تھے یہ کٹے کے گوشت کے پکائے ہوئے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ کباب جب اس جانور کے کھائے تو دل بھی ایسا ہی کرتا ہے کہ جا کے میں بس کو ٹکر مار دوں۔ تاثیر تو ہر چیز کے اندر اللہ نے رکھی ہوئی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کے نام کو میرے اور آپ کے دین نے، جو اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا کیا، ہمارے کلام سے جوڑا ہے، ہمارے کام سے جوڑا ہے۔ اب کلام سے تو ایسا نکلا ہے کہ کبھی میری اور آپ کی زبان سے نکلا تھینک یو سر، ریڈیو والا، جھاڑو دینے والا موبائل کان کے ساتھ گئے اوکے 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 100 دفعہ اوکے بول لے گا۔ خود ہم بچوں کو سکھاتے ہیں، اسکول جاتے ہوئے، اسکول سے آتے ہیں اوکے بائے بائے، اوکے بائے بائے۔ کہاں گیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ؟ کدھر چلا گیا؟ پھر وہی بچے جب جوان ہو کے ماں باپ کے سروں کے اوپر چھتر لگاتے ہیں تو ماں باپ روتے ہوئے مولویوں کے پاس آتے ہیں، جی کوئی تعویذ دے دیں، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ ہوا کیا ہے؟ بچہ نافرمان ہو گیا، بڑی بدتمیزی کرتا ہے، رات کو 1-1 بجے تک گھر میں ہی نہیں آتا۔ کیا اس ماں نے سوچا ہے کہ جب اس کو فیڈ کر رہی ہے، اس کو فیڈر دے رہی ہے تو کیا کہہ رہی ہے؟ چائنا کا بنا ہوا فیڈر ہے، انگریز کے بنا ہوا وہ دودھ گول گول کے بس اس کے منہ پہ ٹھونسی جا رہی ہے، ٹھونسی جا رہی ہے۔ تو اس بچے نے بڑے ہو کے عبدالقادر جیلانی بننا، اس بچے نے بڑے ہو کے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نہیں بننا، وہی کچھ بننا ہے جو بن چکا ہوا ہے۔ کلام سے نکل گیا۔ ماشاء اللہ کہنا ہمیں اتنا 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 زیادہ مشکل لگتا ہے کہ کہہ ہی نہیں سکتے۔ جزاکم اللہ، جزاک اللہ کہنا زبانوں سے ختم ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کو ایسے رخصت ہم نے زندگی سے کر دیا ہے کہ جس طرح معاذ اللہ مکھن سے بال نکل جاتا ہے اور پتہ نہیں لگتا۔ کابل کے گورنر کی بیوی، دوست محمد کی بیوی، جس کا نوجوان بیٹا جہاد پر گیا ہوا ہے، اور اس وقت چونکہ نظام ایسا تھا پیدل چلتے تھے لوگ، رپورٹ یہ ملی اس کو دوست محمد کو کہ آپ کا بیٹا جہاد سے شکست کھا کے واپس آ گیا ہے، اور بڑا پریشان ہوا، بہت پریشان ہوا، اور فوراً اندر آیا اور اپنی بیگم کو کہنے لگا پتہ چلا ہے میرا اور آپ کا بیٹا مہم سے، جہاد سے شکست کھا کے واپس آ گیا، مغلوب ہو کے واپس آ گیا۔ بس اس کا یہ جملہ کہنا تھا کہ اس کی اہلیہ نے ایسے ایسے سر ہلایا ایسے۔ کیا مطلب؟ کہنے لگے ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا بھائی مصدق کا رپورٹ ہے، ایل سی آیا ہے، قاصد آیا ہے، وہاں سے آ کے پکی رپورٹ دے رہا ہے کہ وہ تو شکست کھا کے واپس آ گیا۔ اس نے کہا تمہاری رپورٹ غلط ہو سکتی ہے مگر میرا نظریہ غلط نہیں ہو سکتا، میں نہیں مانتی کہ میرا بیٹا شکست کھا کے واپس آ گیا۔ حیران پریشان، سوچا مائیں تو مائیں ہوتی ہیں نا، وہ تو اپنے اولاد کے عیب بھی چھپا لیتی ہیں کہ کہیں باپ پھینٹی نہ لگا دے ہوتا ہے ایسا، ماں کا دل تو بڑا نرم ہوتا ہے، اور ماں ہے جلی ہے، ایسے میرا دل رکھنے کے لیے۔ چوتھے دن کے بعد رپورٹ آئی کہ آپ کا بیٹا شکست کھا کے واپس نہیں آ رہا، فاتح بن کے واپس آ رہا ہے، مہم سر کر کے واپس آ رہا ہے، فتح لے کے واپس آ رہا ہے۔ تو پھر دوبارہ بیوی کے پاس ہے، کیا بات تھی، آپ نے اتنے یقین کے ساتھ سر بھی ہلایا اور بات بھی یہ کہہ دی کہ میرا بیٹا ایسا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا میں نے جب یہ بیٹا پیدا ہوا تھا، جب یہ میرے پیٹ میں تھا، تو پہلا کام میں نے یہ کیا تھا کہ میرے حلق سے لقمہ حرام میرے پیٹ تک کبھی نہیں پہنچا، میں نے حرام کبھی نہیں کھایا۔ اور جب یہ بطن مادر سے باہر آیا، پیدا ہوا، تو میں نے بغیر وضو کے اس کو دودھ نہیں پلایا، اللہ کا نام لیے بغیر اس کو دودھ نہیں پلایا تھا۔ جس بیٹے کو اللہ کا نام لے کے دودھ پلایا جائے اور باوضو ہو کے دودھ پلایا جائے، وہ بیٹا اپنی گردن تو کٹوا سکتا ہے لیکن مغلوب ہو کے واپس نہیں آ سکتا۔ وہ یا شہید بنے گا یا غازی بنے گا، وہ مفتو نہیں ہو سکتا، وہ ناکام نہیں ہو سکتا۔ یہ سادہ سی مثال میں نے آپ کو دی ہے، تاریخ کے اندر لکھی ہوئی کتاب۔ ہوا یہی ہے کہ ہم نے اپنے رویوں سے اللہ کی ذات کو، اللہ کے نام کو بالکل نکال کے باہر کر دیا، بالکل نکال کے باہر کر دیا۔ حالانکہ کتنا جوڑا ہے دین نے، کتنے جوڑ لگائے، خوبصورت خوبصورت جوڑ۔ ابھی آپ مسجد میں قدم رکھ رہے ہیں، اللہم افتح لی ابواب رحمت، جوڑا کہ نہیں؟ اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔
ابھی نماز پڑھ لیں، باہر نکل رہے ہیں، اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ ابھی سحری کے وقت کھانا آپ کے سامنے آ گیا، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، اللہ میں تیرا نام لے رہا ہوں، میرے کھانے کے اندر برکت دے دے۔ کھانا آپ کھا چکے ہیں، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، ساری تعریفیں اللہ تیرے ہی لیے، اللہ کے لیے جس نے مجھے کھلایا بھی، پلایا بھی، مسلمان بھی بنایا۔ حتیٰ کہ وہ کام جو بالکل فضول کام جسے ہم سمجھتے ہیں مطلب کوئی کام ہے، واش روم میں جاتے ہیں قضائے حاجت کے لیے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، پہلے یہ کہہ لیں، اللہ کا نام لے لیں، پھر واش روم میں واش روم سے جب فارغ ہو کے باہر نکل رہے ہیں، الحمدللہ الذی اذھب عنی العذا وعافانی، اے اللہ تو کتنی شان والا ہے جس نے تکلیف دہ چیز کو میرے بدن سے الگ کر دیا۔ اگر یہ بدن کے اندر رہتی تو زہر بن جاتی، کینسر بن جاتی، مصیبت بن جاتی، بیماری بن جاتی۔ کبھی دیکھا ہے ان لوگوں کو کہ جن کا یورین رک جاتا ہے، پیشاب جن کا رک جاتا ہے، تو کس طرح نالیاں لگتی ہیں، کس طرح ان کو اذیت ہوتی ہے۔ کیا اللہ کا نظام ہے، کیا اللہ کا نظام؟ یہ تو چند مسالے میں آپ کو دے رہا ہوں، اس لیے میں نے کہا کہ میں نے ایک ایسا جملہ کہا، گھر جا کے سوچا کریں، اس پہ غور کیا کریں۔ سارے کے سارے نظام کو تو اللہ تعالیٰ نے جوڑا اپنے نام کے ساتھ، ہمارے کلام کو، ہمارے کام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہوا، اور ہماری زندگی کا نظام ایسا بن گیا کہ ہم نے ہر جگہ سے اس چیز کو رخصت کر دیا ہے۔ رخصت کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ معاشرے میں افراتفری ہے، بے راہ روی ہے، بے یقینی ہے، اور مصائب کا ہم لوگ شکار ہیں، بیماریوں کا ہم لوگ شکار ہیں۔ توجہ ہماری ادھر جاتی نہیں، اللہ کے نام کی طرف نہیں جاتی۔ ہم بھاگتے ہوئے میڈیکل سٹور پر تو چلے جائیں گے، لیکن بھاگتے ہوئے 2 نفل پڑھنے کے لیے نہیں آئیں گے کہ 2 نفل پڑھ کے ہم اپنے لیے صحت مانگ لیں، اپنے بچوں کے لیے رزق میں وسعت مانگ لیں، جو مصیبت و پریشانی آئی ہوئی ہے اس سے نجات مانگ لیں، ادھر کو نہیں بھاگیں گے۔ اسی لیے آپ دیکھیں نا، آپ ڈی ایچ اے میں چلے جائیں، ڈی ایچ اے میں فیز 2 کی طرف چلے جائیں، فیز 1 سے ایک ہی لائن کے اندر 5 بڑے 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 میڈیکل سٹور ہیں، اور جب آپ باہر شیشے سے اندر نظر دوڑائیں گے نا تو 7 8 ملازم کام کر رہے ہیں، اور ہر ملازم کے پاس 3 4 آدمی دوائی لینے کے لیے کھڑے ہیں۔ اتنی رش ہے، اتنی رش ہے، دوائیاں اتنی بک رہی ہیں، اور جو بک رہی ہیں وہ کیا کر رہی ہیں، ایک گولی میں اور آپ کھاتے ہیں، ایک بیماری کو ٹھیک کرنے کے بعد 10 بیماریاں اور لگ رہی ہیں، تو پھر 10 بیماریوں کے لیے آپ 10 دفعہ اور جائیں گے۔ جب 10 دفعہ اور جائیں گے تو ملٹیپلائی کرتے جائیں، پھر ایڑی سے لے کے چوٹی تک میرا اور آپ کا بدن سارے کا سارا بیماریوں کا شکار ہو جائے گا۔ لیکن دھیان اس طرف نہیں جاتا کہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام بتایا ہے اس میں ایک اپنا نام بتایا ہے، اس نام کو بھی کم از کم ہم اپنی زبان سے لے لیں، اپنے دل سے لے لیں۔ یہ نام، اس کا تذکرہ چل رہا ہے، اس کے تذکرے کو دل میں بسائیں، اس کے تذکرے کو دماغ میں لائیں، انشاءاللہ بہت ساری مصائب سے، مشکلات سے اور بیماریوں سے میں اور آپ نجات پا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ میں ایسا ہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔